मसीह यसु के जलाली एन बाबरकत नाम में अजीज़ आप सबकी सलामती चाहती हूँ। मैं एवेंजलिस्ट नासरा इटली से और आज फिर आपकी खिदमत में खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को लेकर हाजिर हुई हूँ। अजीज़ों, दुनिया में हर तरफ तबाही, परेशानी, लड़ाई झगड़े और बहुत कुछ ऐसा हमें नज़र आता है जो हमारी ज़िंदगी के दायरे को तंग कर रहा है। आखिर इन सारी नेगेटिव मनफी चीज़ों के पीछे और वाक़यात के पीछे कौन है? ये हमारा दुश्मन है जिसका नाम शैतान है। अजीज़ों, जान रखें, शैतान कभी किसी इंसान का दुश्मन दोस्त नहीं, बल्कि शैतान इंसानियत का दुश्मन है। ये शैतान की ख्वाहिश है कि वो इंसानियत को तबाह बर्बाद कर दे। वो तबाही से आपको मुझे दो चार करना चाहता है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, तब वो शैतान हमारी ज़िंदगियों को तबाह करना चाहता है। याद रखें, खुदा के पास आपकी ज़िंदगी के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, हम सबों की ज़िंदगी के लिए एक खूबसूरत मंसूबा है, कामयाबी का और खुशहाली का, लेकिन शैतान इसको देख नहीं सकता। इसलिए शैतान भी एक मंसूबा रखता है। वो मेरी और आपकी तबाही चाहता है और वो हमारी ज़िंदगियों को भरपूर दुख और दर्द से भरना चाहता है। गौर करें, जिस दिन मैं या आप अजीज़ों अपना ईमान यीशु मसीह पर लाते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो शैतान आपको अपने ईमान से हटाने की पूरी कोशिश और आजमा कर देखें। अगर आप खुदा को कबूल करते हैं, यीशु मसीह को कबूल करते हैं, अपने ईमान का इजहार करते हैं, उस दिन से शैतान आपका दुश्मन बन जाता है। याद रखें कि हम हालते जंग में हैं और हर लम्हे जो है हम हकीकी जंग को लड़ रहे हैं, जो बहुत ही शदीद है और हकीकी भी है। याद रखें कि ये जंग एक रूहानी जंग है जो अपने आप को जिस्मानी दायरे में ज़ाहिर करती है। अजीज़ों, पौलुस रसूल इफिसियों 6 बाब उसकी 12 आयत में कहता है, इस जंग का जिक्र करता है क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों, अख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस दुनिया में जंगो जदल, बिखरी हुई ज़िंदगियाँ, टूटे हुए ख़ानदान, खुदकुशी, अस्मत दरियाँ और हर गैर अखलाकी अमल अजीज़ों हमको नज़र आता है जो जंग को ज़ाहिर करता है। ये ऐसी जंग है जो हकीकी है, ये रूहानी जंग है जो इस जिस्मानी दायरे में ख़ुद को ज़ाहिर करती है। अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में 3 दुश्मनों से लड़ते हैं। पहली तो हम दुनिया भी एक जंग है, और फिर दूसरा हमारा जिस्म, और तीसरा शैतान। अजीज़ों, अब हम इससे पहले कि मज़ीद इन तीनों जंगों के बारे में जानें, यहाँ पर मैं आपसे छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अगर आपने अब तक नासरा नजात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि हर नई अपलोडेड वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। और इसको शेयर करें दूसरों के साथ शेयर करें, और प्लस इसको थम्स अप करें। और अजीज़ों, अगर आप इस कलाम से बरकत पा रहे हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आज का कलाम आपको कैसा लगा। अगर आप शैतान के बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे ज़रूर अजीज़ों लिखें कि आप शैतान के बारे में क्या जानना चाहते हैं। अजीज़ों, ये दुनिया जिसको खुदा ने तख्लीक किया अपनी इबादत के लिए, इसको शैतान ने इस तरह डिज़ाइन कर दिया जो उसको तबाह कर रहा है कि खुदा के मकसद को तबाह करे और पूरा ना होने दे और दुनिया को खुदा से दूर कर दे। अजीज़ों, जिस्म
دوسری جنگ ہے، آپ کا وہ حصہ جس کے ذریعے سے بدی سر انجام پاتی ہے۔ عزیزو، آج ہمارے اجسام کو اس طرف راغب شیطان کرتا ہے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے، اور ہر وہ بدکاری اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ اجسام ہمارے آج ظاہر ہو رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، ہم جسمانی جنگ میں ہیں۔ تیسری قسم شیطان ہے، اس ناپاک تسلیس کا رہنما ہے جو اس طرح دنیا کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے اور اپنے مقصد کے لیے ہمارے اجسام کو اپیل کرتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ خود کو حالت جنگ میں پاتے ہیں، لیکن عزیزو مایوس نہ ہو، ہمارے پاس ایک اچھی خبر ہے۔ یسوع کی پیدائش، اس کی صلیبی موت اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا، عزیزو اس کے اٹھنے سے شیطان اور اس کے مائنس، یعنی جو سہمت اس کے ساتھ روحیں ہیں، یعنی جن کو بدروحیں کہتے ہیں، وہ سب شکست خوردہ ہیں، شکست پا چکی ہیں۔ اور ہم دیکھیں گے کہ ایک لمحہ میں شیطان کا سارا اختیار چھنتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم فتح کے لیے نہیں لڑتے، بلکہ حقیقت میں ہم اس مقام کو جیتنے کے لیے لڑتے ہیں، یعنی جہاں پر ہمارا خدا ہے وہاں پر ہم ہوں گے۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں لڑنا ہوگا، یا ہم لڑ رہے ہیں۔ عزیزو، پہلی بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اس کے وجود کو مانیں، جانیں کہ وہ حقیقی ہے۔ شیطان دنیا کو فریب دے رہا ہے اور یہ بار بار کروانا چاہتا ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں۔ اسی وجہ سے شیطان بہت ساری زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ شیطان کا کوئی وجود نہیں، لیکن خدا کا کلام بائبل مقدس شیطان کی حقیقت کو بیان کرتی ہمیں نظر آتی ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں شیطان کچھ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ باغ عدن میں ہوا کو اس نے لالچ دیا، اور بائبل مقدس کی آخری کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں جو مکاشفہ ہے، تو وہاں پر یہی شیطان جو ہے وہ زنجیر سے جکڑا ہوا نظر آتا ہے اور جو اتھاہ گڑھے میں پھینکا جا رہا ہے۔ عزیزو یاد رکھیں، یسوع شیطان کی حقیقت کو جانتا تھا، اس لیے اس 25 بار شیطان کا ذکر جو ہے وہ ہمیں نئے عہد نامہ میں ملتا ہے، جس میں یسوع شیطان سے نپٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور بیابان میں تو ذاتی ملاقات کی اس نے، جب 40 دن رات کا روزہ رکھا تو بیابان میں، جنگل میں اسے آزمایا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے تمام کام، معجزات، تمثیلیں جو ہیں وہ 25% کا تعلق شیطان اور بدروحوں سے ہے، جن کو یسوع نے نکالا۔ ارے سنو، شیطان نہیں چاہتا کہ آپ جانیں اس کی حد محدود ہے۔ کیا تم میرے ساتھ ہو؟ عزیزو، شیطان چاہتا ہے کہ آپ سوچیں کہ وہ خدا کے برابر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو خدا کر سکتا ہے، لیکن عزیزو اس میں ذرہ بھر بھی سچائی نہیں، کیونکہ شیطان کبھی بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا جو ہمارا خدا کر سکتا ہے۔ خدا ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہے، لیکن شیطان میں ایسی کوئی صلاحیت نہیں۔ عزیزو، خدا سب کچھ جانتا ہے، لیکن شیطان سب کچھ نہیں جانتا، وہ صرف انسان کی فطرت کو سمجھتا ہے۔ یاد رکھیں، وہ خدا کی طرح نہیں ہے۔ پھر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ کو حوصلہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ مایوس نہ ہوں یہ سارا سن کر، کیونکہ ہم خدا کے فرزندوں کی طرح آزاد ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، اب ہم نہ صرف گناہ کی سزا سے آزاد ہوئے ہیں، بلکہ ہم گناہ کی طاقت سے بھی آزاد ہوئے ہیں۔
یعقوب 4 باب اس کی 7 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو، ڈٹ کر مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہمیں ابلیس کا مقابلہ کرنے کو کہا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ خدا کی تابعداری کرنے کو، قدم بقدم ہمیں خدا کی تابعداری کرنی ہے، جسم کی ہوس پر نہیں چلنا ہے۔ عزیزو، نمبر 1 آپ کو مجھے روح القدس سے مدد مانگنی ہے، اور اگر آپ کو اب تک روح القدس کی قوت نہیں ملی تو آپ خداوند سے ضرور روح القدس مانگیں تاکہ شیطان کا آپ بھرپور طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ پھر خدا کی روح سے مدد حاصل کریں، خدا کے کلام کی تلوار کو چلائیں، خداوند کے کلام کو پڑھیں اور اس کا استعمال کریں۔ اور تیسری چیز، دعا، بلا ناگہ دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ خالق حقیقی سے اچھا ہو، تعلق اچھا ہو کہ جب بھی ہم دعا کریں تو خداوند ہماری دعاؤں کو سنیں۔ 2 کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 4 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک دلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ ہمارے ہتھیار جسمانی نہیں عزیزو، وہ آپ کے دماغ کے نہیں اور نہ ہی آپ کی ذہانت سے ہیں۔ روح سے بھرے ہوئے ہتھیار ایسے ہیں جو مضبوط قلعوں کو بھی ڈھا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، اور ایسے قلعوں کو جو شیطانی قلعے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں عزیزو، اور یہ صرف خدا سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج کے کلام سے بہت برکت پائی، کیونکہ میں نے بھی بہت برکت پائی۔ عزیزو، پھر ملیں گے خداوند کی پاک مرضی سے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے اور دعا میں یاد رکھیے۔